ہمارے گاؤں میں ایک نیک شخص تھا جس کا چہرہ آج تک کسی نے نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتا رہتا تھا، مگر اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس بانجھ عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ عورت 3 بیٹے جنتی ہے اور خوشی خوشی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر میں بانجھ تھی۔ یوں اس نے زبردستی میرا نکاح اس شخص سے اس شرط پر کروایا کہ میں بیٹے جنتے ہی طلاق لے کر واپس اس کے پاس آ جاؤں گی۔ یوں میرا نکاح بھی اس آدمی سے ہو گیا، اور جب شادی کی رات میری نظر اس شخص پر پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا لاڈلا۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میاں دولت مند تھا، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر کوئی کمی تھی تو وہ یہ کہ میں بانجھ تھی۔ میری رہائش تو گاؤں کی تھی، لیکن میں نے اپنے بانجھ پن کے علاج کے لیے شہر کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن ان 2 سالوں میں مایوس ہو چکی تھی۔ شوہر کو دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی تھی، لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے کہتا تھا کہ تم ہی سے اولاد پیدا کروں گا۔ چند سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک نیک شخص آیا تھا جس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتا رہتا، مگر اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس بانجھ عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ عورت 3 بیٹے جنتی ہے اور خوشی خوشی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر میں بانجھ تھی۔ یوں اس نے زبردستی میرا نکاح بھی اس شخص سے اس شرط پر کروایا کہ میں بیٹے جنتے ہی طلاق لے کر واپس اس کے پاس آ جاؤں گی۔ یوں میرا نکاح بھی اس آدمی سے ہو گیا، اور جب شادی کی رات میری نظر اس شخص پر پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا لاڈلا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نئی کالج جانا شروع ہوئی تھی۔ میں ایک وڈیرے کی بیٹی تھی، گھر پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اپنے والد کی بھی بہت لاڈلی تھی، اسی لیے سب کے لاڈ پیار پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی تھی مجھے لگتا تھا یہ میری ہی ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ میرے بابا مجھے وہ ضرور خرید کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں زنانے میں خاص پردے کا اہتمام تھا۔ میں باہر جاتے ہوئے برقع اوڑھتی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا بھی رواج نہیں تھا، لیکن اب تک کی اجازت مجھے بابا سے اس لیے مل گئی تھی کہ میں سب سے لاڈلی تھی۔ مسئلہ اب یہ تھا کہ بابا کا وفادار ڈرائیور کافی بیمار ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ بابا مجھے کالج لانے اور لے جانے کے لیے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے زیب النساء میری جان ہے، میں ہر ایرے غیرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کالج جانے کی جلدی تھی، پہلی بار اپنے خاندان میں کالج جا رہی تھی، لیکن برا یہ ہوا کہ ڈرائیور بیمار ہو گیا۔ اس ڈرائیور نے اپنے بیٹے کو گاڑی چلانے کے لیے بھیج دیا۔ بابا تو پہلے ہی یہ دیکھ کر کہ وہ نوجوان سا لڑکا ہے مان ہی نہیں رہے تھے، لیکن ڈرائیور نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، بے فکر رہیں، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا بی بی صاحبہ کو۔ بابا سائی نے ڈرائیور کو سخت نظروں سے دیکھ کر کہا کہ سوچ لو غفار، میری بیٹی میری جان ہے، اگر کسی نے آنکھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو تم انجام سے واقف ہو۔ لیکن وہ شخص بیماری کی وجہ سے نکاہت کا شکار تھا، کانپتے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ شکایت نہیں ملے گی۔ پھر میں اس ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ جانے لگی، صاف ستھری شلوار قمیض پہنے، وہ نظریں جھکائے بس گاڑی چلانے پر ہی توجہ دیتا تھا۔ گاؤں سے شہر کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ 1 گھنٹہ مجھے چپ ہی بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر ڈرائیور خود ہوتا تو اس سے بات کرتی رہتی تھی، کیونکہ وہ کافی عمر رسیدہ تھا۔ بچپن سے میں اسی کے ساتھ جاتی تھی، مجھے بیٹیوں کی طرح جاتا تھا، اسی لیے میں بے تکلفی سے بات کر لیتی تھی۔ دیکھنے میں وہ لڑکا کہیں سے ڈرائیور کا بیٹا نہیں لگتا تھا، خاصا اسمارٹ اور خوبصورت تھا، لیکن تھا تو ڈرائیور کا بیٹا، ان پڑھ جاہل گنوار سا۔ میں نے کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ ہوش تو میرے اس دن اڑے جب ہماری گاڑی کو بابا کے مخالفین نے ہماری گاڑی پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد مجھے اغوا کرنا تھا۔ وہ 4 مسلح افراد تھے جو بندوقیں تانے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اس لڑکے نے اپنی پسٹل نکالی اور ان لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ 4 گارڈ زخمی ہو چکے تھے۔ اس کا نشانہ بہت پکا تھا، ایک بھی گولی خالی نہیں گئی تھی، لیکن اسی ہنگامہ آرائی سے میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی، سہمی سی گاڑی کے نیچے بیٹھی تھی۔ اب وہ گاڑی بہت تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ جب ہم لوگ بہت دور نکل گئے تب اس نے مجھے پہلی بار مخاطب کیا، کہنے لگا بی بی صاحبہ آپ ٹھیک سے بیٹھ جائیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔
मैं अभी भी बदहवास थी, लेकिन मेरी नज़र उसके बाजू पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई। उसके बाजू से खून बह रहा था, उसके बाजू पर गोली लग गई थी। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे कहा कि सीधा हॉस्पिटल चले, लेकिन वो कहने लगा कि पहले वो मुझे बाहिफाजत मेरे घर पहुंचा दे, उसके बाद जाएगा। मुझे उसकी बात अजीब सी लगी। मैंने कहा तुम मर भी सकते हो, पहले अस्पताल चलो, लेकिन वो नहीं माना। मुझे मेरे महल में उतारा। बाबा मुझे ठीक देखकर पुरसकून हुए। फिर उस लड़के के साथ किसी दूसरे मुलाजिम को भेजा। मुझ पर हमला हुआ था ये बात बाबा जान चुके थे। उस लड़के ने अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया था। मेरे दिल में उसके लिए नरम गोशा सा पैदा होने लगा। 4 दिन के आराम के बाद वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया था। बाबा को उसकी नमक हलाली से बहुत खुशी हुई थी। उसे बाबा ने अच्छी खासी रकम इनाम के तौर पर दी थी, लेकिन उसने वापस कर दी। कहने लगा कि ये मेरा फर्ज था साहब, गोली बाजू के बजाय सीने पर भी लग जाती तो आपकी बेटी को बाहिफाजत घर तक जरूर पहुंचाता। उसकी बातें मेरे दिल को छूने लगी थी। फिर एक और इंकशाफ उसके बारे में ये खुला कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अच्छी नौकरी करके अपने हालात बदलना चाहता है। ड्राइवर की नौकरी उसकी आर्जी है, अपने वालिद की बीमारी की वजह से कर रहा है। मेरा दिल जितना उसके बारे में जानता, मेरा दिल उसकी तरफ माइल होने लगता। वो नजरें उठाकर मुझे देखता तक नहीं था। अब मेरा दिल चाहता था कि वो मुझसे बातें करे। एक बार मैंने अपना नकाब हटा दिया। गर्मियां अपने उरूज पर थीं। हालांकि गाड़ी का एसी चल रहा था, लेकिन मैंने दानिस्ता अपना चेहरा बेहिजाब किया था ताकि वो मुझे देखे। लेकिन उसकी नजरें सिर्फ बाहर की जानिब थीं। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा कि एसी तेज करो, देख नहीं रहे कितनी गर्मी है, मेरा दम घुट रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ मतवज्जा हो जाए, लेकिन मजाल है उस लड़के ने मुझे देखा भी हो। बस नजरें झुकाए एसी की स्पीड बढ़ाई और गाड़ी की भी। जल्दी से मुझे मेरे महल में पहुंचा दिया। मुझे अपना बड़ा सा महल ना जाने क्यों कैद खाना लगने लगा था। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, इतनी हसीन के देखने वाला पलट कर देखता था, लेकिन वो शख्स तो जैसे पत्थर का बना हुआ था। मजाल है कि एक नजर भी मुझ पर उठ जाए, लेकिन मेरी रातों की नींदें उड़कर रह गई थी। उसकी झुकी आंखें मेरा सुख चैन मुझसे छीन चुकी थी। मेरी बेबसी का ये आलम था कि मैं रोज गाड़ी में अपना नकाब उतार देती थी। जब दिल ने हद दर्जा मजबूर किया तो एक दिन मैंने उससे कह दिया कि आजम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर गाड़ी को बड़े जोर की ब्रेक लगी थी। बेसाख्ता उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा था, लेकिन इंतहाई गुस्से से। लेकिन मुझसे कहा कुछ नहीं, बस गाड़ी दोबारा से चलाने लगा। उस दिन के बाद वो 2 दिन नहीं आया, और वो 2 दिन मैंने कांटों पर बसर किए थे। दिल माहिए बेआब की तरह तड़पा था। इतना बेकरार हुआ कि मैंने बुर्का उठाया, बाबा से कहा कि गांव में दोस्त के घर जाना है। बाबा ने 2 मुलाजिमा मेरे साथ रवाना की। मुझे ड्राइवर का घर मालूम था, इसीलिए जाकर उनका दरवाज़ा बजा दिया। दरवाज़ा उसी ने खोला था। मुझे देखकर दंग सा रह गया। मैंने मुलाजिमा से कह दिया कि बाहर खड़ी रहो। ये कहकर मैं अंदर चली गई। उसकी एक बहन भी थी जिससे मेरी बचपन में कभी दोस्ती रही थी। बाबा को मालूम था, मैंने यही सोचा कि बहाना बना दूंगी। पहली बार वो मुझसे मुखातिब हुआ। वो सख्त लहजे में बोला, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने कहा, आजम, मैं अपनी मोहब्बत के आगे बेबस हो चुकी हूँ। मैं रोने लगी। जैसे ही मैंने अपने चेहरे का हिजाब हटाया, आजम ने नजरें चुराई थी। फिर मुझसे कहने लगा, बीबी साहब, हम नमक हराम नहीं हैं और अपनी औकात भी जानते हैं। आप आग में क्यों कूदना चाहती हैं? मार डालेंगे आपके बाबा आपको। और मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे दिल में आपके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं है। आप वापस जाएं और दोबारा यहाँ मत आइएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ मांगा हो और बाबा ने मना किया हो। तुम खुश शक्ल नौजवान हो, तालीम याफ्ता हो, अच्छी नौकरी करोगे तो जल्दी हमारे हम पल्ला भी हो जाओगे। मेरे खानदान का कोई मर्द इतना पढ़ा लिखा नहीं है। बाबा तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, इनकार नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहली बार उसने मेरी आंखों में देखा था, लेकिन हैरत से। कहने लगा, कमी कमीन जात से ताल्लुक है मेरा। टाट चाहे साफ सुथरी भी हो, तब भी कोई मखमल पर टाट का पेवन नहीं लगाता। बीबी साहब, आप जाओ यहाँ से।
आजम की किसी बात पर मेरा दिल आमादा नहीं था। मैं वापस आ गई। घर आकर ये बता दिया कि ड्राइवर की बीमार पुर्सी के लिए गई थी और उसकी बेटी से मेरी दोस्ती भी है, इसीलिए उसी से बातें करती रही। मेरी बात सुनकर मेरे बाबा की पेशानी पर सिलवटें पड़ी थी। कहने लगे, ज़ेब, दोस्ती अपने हम पल्ला से रखी जाती है, आइंदा वहां जाने की जरूरत नहीं। पहली बार बाबा का लहजा जरा सख्त था। मेरा दिल घबराने लगा। आजम की बात ठीक थी। ये सोचकर कि वो मेरा नहीं हो सकता, मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। जब मैं सुबह कॉलेज जाने के लिए गाड़ी में बैठी, गाड़ी जैसे ही गांव की हदूद से बाहर निकली, मैंने आजम से कहकर गाड़ी रुकवा दी और गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर अगली नशिस्त पर बैठ गई। आजम ने हैरत से मुझे देखा था। मैं फूट फूट कर उसके सामने रोने लगी। मुझसे निकाह कर लो आजम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पहली बार मैंने किसी के सामने बेबसी से हाथ जोड़कर ये कहा था। एक थप्पड़ था जो मेरे मुंह पर लगा था। शायद बेख्तियार सा अमल था, लेकिन मुझे आजम से इस जुर्रत की तवक्को हरगिज नहीं थी। गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने माँ बाप की यूं इज्जत उछालने का सोचकर? जाकर पीछे बैठो, और अगर आइंदा मुझसे ऐसी बात की तो बड़े साहब को बता दूंगा। कब से तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए चुप हूँ कि मेरी शिकायत पर तुम्हारी पढ़ाई ना छूट जाए। लेकिन अब लिहाज नहीं करूंगा। हम नमक हराम नहीं है बीबी साहिबा, ना ही कभी नमक हरामी करेंगे। मैं अपने सुर्ख गाल पर हाथ रखे उसकी बातें सुन रही थी। अपनी इतनी हजीमत और हद तक का मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक वडेरे की बेटी होते हुए मैंने मोहब्बत में पहल भी कर डाली। एक नौकर की मिन्नत समाजत पर उतर आई, और वो है कि यूं अकड़ कर दिखा रहा है। मेरा अंदर से खून खोल उठा। मैंने कहा कि तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मुझे लगा शायद गलती से उसका हाथ मुझ पर उठ गया है, मगर वो मुझसे माजरत कर लेगा। लेकिन वो इस्पाट लहजे में बोला, मेरा ये थप्पड़ आपको ये याद दिलाएगा कि निकाह आपको किस से और कहाँ करना है। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मतलब उसने मुझे जानबूझकर मारा था। मैं फ्रंट सीट से उतरकर पीछे बैठ गई। उसने बड़ी तेजी से गाड़ी चलाई थी। वो मुझे कॉलेज के बजाय वापस घर ले गया था। गाड़ी से उतरने से पहले बोला था कि बीबी साहब, मेरे बाबा अब काफी बेहतर हो चुके हैं, चंद दिन बाद वो आपको लेने आएंगे और अब मैं कल से नहीं आऊंगा। मैंने एक तीखी नजर उस पर डाली और कहा कि रात 12 बजे अगर तुम मुझसे मिलने मेरे कमरे में नहीं आए तो मैं जहर खा लूंगी और मरने का इल्जाम तुम पर लगा दूंगी। फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी रंगत उड़ गई थी। मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। मेरे गाल से ज्यादा मेरा अंदर दिल सुलग रहा था। क्या समझता था वो मुझे, एक मामूली सी लड़की? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरी मोहब्बत का मुझे यूं जवाब देता? हाथ कैसे उठाया उसने मुझ पर? मेरे अंदर तो ऐसी आग लगी थी कि बुझाए नहीं बुझ रही थी। मैंने भी तहैया कर लिया था कि निकाह तो उसी से करके रहूंगी, फिर उसे बताऊंगी कि मुझे निकाह किस से और कहाँ करना चाहिए। मैं जानती थी कि जो धमकी मैंने उसे दी है वो कुछ भी करके आएगा जरूर। अब मुझे रात 12 बजे का इंतजार था। रात को मेरी खिड़की पर आहट सी हुई। मैं लपक कर खिड़की की जानिब बढ़ी और खिड़की खोल दी। वो सामने बेबसी से खड़ा मुझे देख रहा था। उसे यूं बेबस देखकर मेरे अंदर कहीं चैन सा उतरा था। वो अंदर आ गया, फिर मुझे समझाने लगा कि जो मैं कर रही हूँ ये सब गलत है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसका हाथ पकड़कर शोर मचा दिया। वो बुरी तरह से घबरा गया। चंद लम्हों बाद मेरा दरवाजा बजने लगा। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा दूर फेंका और उसके करीब हो गई। वो मुझे खुद से दूर कर रहा था कि इसी असना में दरवाजा खुल गया। सामने मेरे बाबा और भाई खड़े थे। बहुत से मुलाजिमीन थे। मैं रोते हुए अपने बाबा के साथ लग गई। मैंने आजम पर गलत इल्जाम लगा दिया। वो ये सुनकर दंग सा रह गया, अपनी सफाइयां देने लगा, मगर उसकी सुनता कौन? मेरे भाइयों ने उसे बहुत मारा था। उसे मेरे सामने खून खून कर दिया था। ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि जो हो गया सो हो गया। मेरा इसके साथ निकाह कर दें, यही बेहतर है। मैं इसके साथ सारी जिंदगी गुजार लूंगी। बाबा ने कहा ठीक है। फिर आजम को वापस भेज दिया। उससे कहा कि तुम 2 दिन बाद निकाह के लिए आ जाना। वो कहने लगा, मालिक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया,
میں بے قصور ہوں، بی بی صاحبہ نے مجھے دھمکی دے کر بلوایا تھا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتانے کے بجائے بی بی صاحبہ کو سمجھانا چاہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ ان کا رونا گڑ گڑانا سن کر بابا نے کہا کہ تم جاؤ اعظم۔ بابا کا لہجہ نرم تھا۔ میں خوش ہو گئی کہ بے شک طریقہ غلط تھا لیکن میری شادی تو اعظم سے ہی ہوگی۔ 2 دن بعد میرے نکاح کا شور اٹھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب دلہے کے نام میں نے اپنے کزن کا نام سنا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے سخت نظروں سے گھورا، کہنے لگی اقرار نہ کیا تو ویسے ہی کام سے جائے گی جیسے تیرا عاشق کل مر چکا ہے۔ یہ خبر تو میرے سر پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ میرے بابا اور بھائیوں نے اسے جان سے مار ڈالا تھا۔ اف، یہ کیا ظلم ہو گیا تھا مجھ سے۔ میں دلہن بنی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں نے مجھ سے پھر کہا کہ مر جائے گی، نکاح کے لیے اقرار کرتے۔ میں نے روتے ہوئے ایجاب و قبول کیا تھا۔ اپنے کزن کے ہمراہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے گاؤں چلی گئی، جو ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا۔ میرے لیے تو وہ ماتم کی رات تھی۔ محبت تو ایک طرف، میں نے تو قتل ہی کر ڈالا تھا۔ کبھی مجھے اعظم کا چہرہ نظر آنے لگتا، کبھی اس کے بوڑھے باپ کا، جن کا وہ واحد سہارا تھا۔ میں تو نیم مردہ سی ہو کر ہجلہ عروسی میں بیٹھی تھی۔ میری محبت نے ایک گھر برباد کر دیا تھا۔ اعظم کی باتیں سچی تھیں۔ میرا باپ مجھ سے بے تحاشا محبت تو کر سکتا تھا لیکن جسے وہ کمین سمجھتا تھا اسے بیٹی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے اعظم نے کبھی نہیں بہکایا تھا، لیکن میرے سامنے بیٹھا شوہر مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، چچا نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے اور ایسی مثال قائم کی ہے کہ وڈیروں کی بیٹی پر آنکھ رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں بس بے جان سی بیٹھی اپنے شوہر کا منہ تک رہی تھی۔ میرے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ پرانا سا ہونے لگا۔ غم کا اثر بھی زائل ہو گیا، لیکن میری غلطی کی سزا ہی تھی کہ مجھے بانجھ پن کی سزا ملی تھی۔ پھر 6 سال بعد ایک نیک بزرگ گاؤں میں آیا۔ وہ عورتوں مردوں سب سے پردہ کرتا تھا، ہر وقت کمرے میں بیٹھا بس عبادت ہی کرتا رہتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جو اس سے دم کروائے اس عورت کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ میرا شوہر مجھے اس کے پاس لے گیا۔ میں کمرے میں گئی تو بہت سی عورتیں بیٹھی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سر چہرہ چھپا ہوا تھا، بس تسبیح کے دانے ہی گر رہے تھے۔ ہونٹوں پر جنبش تھی۔ پڑھنے کے بعد وہ پانی پر پھونک مار دیتا تھا۔ وہ عورت اٹھ کر چلی گئی۔ میں گاؤں کے وڈیرے کی بیوی تھی، اسی لیے سب عورتیں میرے لیے ہٹ گئیں۔ ایک عورت کہنے لگی کہ بڑا نیک بندہ خدا ہے، کسی عورت کے لیے آنکھیں ہی نہیں کھولتا، بند آنکھوں سے ہی پڑھتا ہے اور پھونک مار کر پانی دے دیتا ہے۔ ایسا اثر ہے کہ اللہ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ میں بھی اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، شادی کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ میری بات سن کر اس شخص کی آنکھیں جھٹ سے کھلی تھیں۔ جب میری نظروں کا تصادم ہوا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ ایک پل کو یہ لگا کہ یہ آنکھیں دیکھی سی ہیں۔ ان آنکھوں میں ایسی تیزی تھی کہ میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ پہلی بار یہ ہوا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی۔ میں نے آنکھیں جھکا لی۔ اس نے کہا کہ واپس چلی جاؤ، تم ماں نہیں بن سکتی۔ نہ جانے کیسی آواز تھی لیکن اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے رو کر منت سماجت کی کہ میرا بھی علاج کر دے۔ کہنے لگا اپنے مرد کو میرے پاس بھیجو، تمہارا بس ایک ہی علاج ہے، اگر تمہارا مرد رضامند ہوا تو کر دوں گا۔ میں اٹھ کر باہر چلی گئی اور اپنے شوہر کو اندر بھیج دیا، لیکن جو علاج اس نے بتایا میں نے اپنے شوہر کے منہ سے سن کر انکار کر دیا۔ میں کیسے اس سے نکاح کر سکتی ہوں؟ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میرے انکار پر میرے شوہر نے مجھے سختی سے کہا کہ اسے اپنے خاندان کے لیے وارث ہر صورت میں چاہیے اور مجھے ہی سے چاہیے۔ اس نے سنا ہے کہ وہ شخص جس عورت سے نکاح کرے اس کے 3 بیٹے تو لازمی ہوتے ہیں، پہلا بیٹا اس کا، باقی کے میرے۔ جیسے ہی میں امید سے ہوئی وہ مجھے واپس بھیج دے گا اور بچہ ہوتے ہی طلاق دے دے گا۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ عدت کے ختم ہوتے ہی آج میں زبردستی اس شخص کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چھوٹے سے حبس زدہ کمرے میں آدھے گھنٹے میں ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، سر پر آسمان گرا تھا، سامنے اعظم کھڑا تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو کر اس کے پاس آ گئی۔ تم زندہ ہو؟ مجھے اس قدر بے یقینی تھی کہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا سچ۔
اس نے کہا زندہ ہوں. تمہارے باپ نے تو مجھے مار کر دریا میں پھینک دیا تھا، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. مجھے تم سے بہت سے سوال کرنے تھے. یہ کہہ کر وہ مجھے بڑے غصے سے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا. پھر بولا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا تم سے؟ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے ایک بار بھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم کس خاندان سے ہو؟ کب تمہارے خاندان میں کسی کمی کمین کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروائی گئی ہے؟ میرے ساتھ جو کیا وہ کیا، لیکن تمہارے باپ نے میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. میری بہن کی زندگی برباد کرتی، میری بہن نے خودکشی کرتی، میرا باپ مروا دیا. محبت تم نے کی سزا مجھے ملی. مجھے کسی بزرگ نے بچا لیا تھا، اسی کی رہنمائی میں میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے. میں بنا کسی عورت کو چھوئے اسے اللہ پاک کے کلام کے ذریعے سے بھی اولاد کا علاج کر سکتا تھا. لیکن تمہیں دیکھ کر میری ہر اذیت پھر سے میرے سلے زخم ادھیڑ گئی. اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہاری محبت کا انعام تو تمہیں ملنا چاہیے. اسی لیے تمہارے شوہر سے جھوٹ کہا کہ بیٹے کے لیے تم سے میرا نکاح کر دے. اب تم اپنے وجود میں ایک کمی کمین کی اولاد کو پالو گی، اور ایک کمی کمین تمہارے ویڑے کا، خاندان کا وارث بنے گا. بانجھ تم نہیں ہو، تمہارا شوہر ہے. اسی لیے اولاد تمہیں صرف مجھ سے ہوگی. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. اپنی غلطی پر میں بہت بڑا ظلم کر بیٹھی تھی. 4 ماہ بعد میں امید سے ہوئی تو میرا شوہر مجھے آ کر لے گیا. جیسی مجھے بیٹا ہوا مجھے طلاق مل گئی. پورے محل میں بیٹے کا جشن منایا گیا. بس میرا دل مر چکا تھا. میرے کیے کی سزا بھی اس نے مجھے بہت خوبصورت دی تھی. آج بھی میرے دل میں اس کی محبت اپنی جگہ قائم تھی. اس کے بیٹے کو میں دل و جان سے لگا کر رکھتی تھی. مجھے دوبارہ اولاد نہیں ہوئی. پھر ایک خبر ملی کہ وہ شخص جو بانجھ پن کا علاج کرتا تھا وہ اس گاؤں سے جا چکا ہے.